الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جب بھی کسی گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو سب لوگوں کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ بیٹی ہمارے پاس امانت ہے، اسے پرائی چیز سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے بیٹی کی پیدائش کے ساتھ والدین اس کے اگلے گھر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنا عرصہ وہ بچی اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارتی ہے، ماں اس بچی کو تربیت دیتی ہے، پڑھایا جاتا ہے تو اسی مقصد کے لیے کہ اس کو اچھا گھر ملے، بچی کو ادب سکھایا جاتا ہے، کام سکھائے جاتے ہیں۔ ان کا بھی بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو اچھا گھر مل جائے۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ بچی ابھی کھلونوں میں کھیل رہی ہوتی ہے اور ماں اس وقت سے اس کا جہیز تیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ خود بھی بچی یہی سمجھتی ہے کہ میری زندگی میں ایک وقت آئے گا کہ مجھے اگلے گھر جانا ہوگا، وہ میرا اپنا گھر ہوگا، یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، اور جہاں شادی کے بعد میں جاؤں گی وہ میرا اپنا گھر ہوگا۔ چنانچہ اسی لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ اس کے دل کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، ایک چھوٹا سا گلشن ہو جسے میں سجاؤں اور جس میں پرسکون زندگی گزاروں۔ یہ تمنا ہر نوجوان بچی کے دل میں انگڑائیاں لے رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر عورت کی زندگی میں دو وقت بڑے اہم ہوتے ہیں، ان کو رخصتی کا وقت کہا جاتا ہے۔ ایک رخصتی کا نام شادی ہے کہ شادی کے موقع پر اس کو اپنا گھر بار چھوڑ کر ماں باپ، بہن بھائی، عزیز اقارب سب کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ شادی ایسی جگہ ہو کہ اس کو دوسرے ملک ہی جانا پڑے، تو گویا اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک طرف بچی کے دل پہ غم ہوتا ہے ماں باپ کے گھر کو چھوڑنے کا، اور دوسری طرف دل میں خوشی بھی ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر بن رہا ہے۔ یہ عورت کی پہلی رخصتی کہلاتی ہے۔ ایک دوسری رخصتی بھی ہے جس کا نام موت ہے۔
اس رخصتی کے وقت عورت اس جہان سے اگلے جہان منتقل ہوتی ہے. پہلی رخصتی اور دوسری رخصتی میں اگر تقابل کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پہلی رخصتی میں عورت ڈولی میں بیٹھ کر اپنے گھر جاتی ہے اور دوسری رخصتی کے وقت عورت تختے پر لیٹ کر قبرستان کی طرف جاتی ہے. پہلی رخصتی کے وقت جو جہیز بنایا جاتا ہے اسے چند لوگ دیکھتے ہیں، لیکن دوسری رخصتی کے وقت اس نے جو نیک اعمال کا جہیز بنایا ہوتا ہے اس کو قیامت کے دن ساری مخلوق دیکھتی ہے. جب پہلی رخصتی ہوتی ہے تو پہلی رات دلہن کے پاس عورتوں کا جم گھٹا ہوتا ہے. جب دوسری رخصتی ہوتی ہے تو پہلی رات قبر میں یہ عورت اکیلی ہوتی ہے. پہلی رخصتی کے وقت اس کو دلہن بنانے کے لیے بیوٹی پارلر پہ جا کر مختلف طریقوں سے اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، لیکن دوسری رخصتی کے وقت خوبصورت بننے کے لیے عورت کو دینی مدارس، دینی محافل میں جانا ہوتا ہے اور دین پر عمل کر کے اپنے اوپر حسن سیرت کو لانا ہوتا ہے. چنانچہ پہلی رخصتی کے وقت اس کے لباس کو بہت خوبصورت بنوایا جاتا ہے جو کپڑے کا بنا ہوتا ہے. دوسری رخصتی کے وقت اس کا لباس، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. پہلی رخصتی کے وقت ماں باپ سے اس کی جدائی عارضی ہوتی ہے، سمجھتی ہے کہ میری شادی کے بعد پھر دوبارہ میں ماں باپ سے ملنے آؤں گی، لیکن دوسری رخصتی کے وقت ماں باپ سے اس کی جدائی مشروط ہوتی ہے. اگر دونوں نے نیک اعمال کیے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت والے گھر میں اکٹھا فرمائے گا، اور اگر کسی کے اعمال برے ہوئے تو پھر جنت کی بجائے اس کو جہنم میں جانا پڑ جائے. اب اگر دوسرے گھر میں بالفرض عورت خوش نہیں تو وہ یہی سوچتی ہے کہ میں مشقت برداشت کر لوں، موت آئے گی میری جان چھوٹ جائے گی. لیکن دوسری رخصتی کے بعد اگر اس کو اچھا گھر نہ ملا، فرض کرو یہ جہنم کے گھر میں چلی گئی، تو اب موت سے اس کی جان بری نہیں ہوگی، چاہے گی کہ میں مر جاؤں. کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. پہلی رخصتی کے لیے تو اس کا جہیز اس کی والدین تیار کرتے ہیں، مگر دوسری رخصتی کے لیے اعمال خود اس کو آپ کرنے پڑتے ہیں. اب سوچئے کہ پہلی رخصتی کے لیے اگر اتنا عرصہ تیاری کرتے ہیں تو کیا دوسری رخصتی کے لیے عورت نے تیاری کر لی؟ اس لیے کہ ایک اس کا گھر دنیا کا اور ایک اس کا گھر آخرت کا. اگر نیک اعمال کیے تو گھر جنت میں ہوگا، برے اعمال کی زندگی گزاری تو گھر جہنم میں ہوگا. آج شوہر اگر اپنی بیوی سے کہے میں آپ کو ایک گھر لے کر دیتا ہوں لیکن وہاں پر ویرانہ ہے، ابھی آبادی نہیں ہوئی، بجلی بھی نہیں، پانی بھی نہیں، دوسری سہولیات بھی نہیں، رات کو بھی اندھیرا ہوگا، اور وہاں پر
ڈاکوؤں کے آنے کا اور لوٹنے کا بھی خطرہ ہوگا. تو یہ عورت کہے گی کہ میں تو کسی صورت اس گھر میں نہیں جانا چاہتی، جو مرضی ہو جائے میں اس گھر میں جا ہی نہیں سکتی. اور اگر کہا جائے کہ ایک ایسے کالونی میں گھر لے کر دیتے ہیں جہاں آبادی ہے، گھر ہے، پڑوس اچھا ہے، گھر میں ہر سہولت موجود ہے، تو عورت کہے گی کہ میں ابھی جانے کے لیے تیار. اسی طرح ہر مومن عورت کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک جہنم میں بنایا جاتا ہے، ایک جنت میں بنایا جاتا ہے. نیک اعمال کرے تو جنت کا گھر بنا، گناہ کرے تو جہنم کا گھر بنا. اب یہ عورت سوچے کہ دونوں میں سے یہ کس جگہ جانا پسند کرتی ہے. یقینی بات ہے کہ ہر عورت میں یہ فطری خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے. چنانچہ بی بی آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں. فرعون نے ان کو بے عزت کیا، رسوا کیا، سخت سزا دی، اور یہ کہ اپنے گھر سے بھی نکال دیا. عورت کے لیے اس سے بڑی اور سزا کوئی نہیں ہوتی کہ اس کو بے گھر کر دیا جائے. یہ گھر والی کہلاتی ہے. اگر اس کو بے گھر کر دیا جائے تو پھر گویا اس کی زندگی میں سب سے بڑا صدمہ یہی ہوتا ہے. تو جب بی بی آسیہ کو محل سے نکال دیا گیا تو اس وقت اس نے اپنے رب سے ایک دعا مانگی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ، فرعون بیعون نے مجھے ایمان لانے کی وجہ سے اپنے گھر سے نکال دیا، بے عزت اور رسوا کر دیا. اب میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کے بدلے تو مجھے اپنے قرب میں جنت کا گھر عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کو بی بی آسیہ کی یہ دعا اتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. قرآن مجید کی آیات میں اس کا تذکرہ فرما دیا. تو گویا اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ عورت جنت کا گھر بنائے. لہذا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جنت کا گھر کیسے بنے. ان تربیتی مجالس میں پچھلے کئی سالوں سے یہ عنوان چل رہا ہے کہ عورت دنیا کے گھر میں اچھی زندگی کیسے گزارے. اس مرتبہ دل میں یہ بات آئی کہ کچھ آخرت کے گھر میں بھی عورت کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، تاکہ اس کی ساری توجہ دنیا کے گھر پہ ہی نہ رہے. یہ تو عارضی ہے، آخرت کے گھر پر بھی نظر رہنی چاہیے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لو. دنیا کے گھر اور آخرت کے گھر کے درمیان اگر تقابل کرے تو دنیا کا گھر عارضی اور آخرت کا گھر دائمی. دنیا کا گھر اینٹ گارے سے بنا اور آخرت کا گھر سونے اور چاندی سے بنا. دنیا کے گھر میں عورت کو کام کاج خود کرنے پڑتے ہیں، آخرت کے گھر میں اس کے سارے کام اس کو کیے کرائے مل جائیں گے. چنانچہ نوکر چاکر ہوں گے جو اس کے تمام کام کریں گے. دنیا کے گھر میں تو رزق کی کمی کی وجہ سے اپنی من پسند کی چیزیں نہیں سجا سکتی،
مگر آخرت کے گھر میں تو رزق کی کمی کا معاملہ نہیں ہوگا. عورت جیسے چاہے گی اپنے گھر کو سجائے گی. دنیا کے گھر میں تو خامد اور بچوں کا ساتھ ہمیشہ کا نہیں ہوتا. کبھی بچے کی وفات ہو گئی، کبھی خامد کی پہلے وفات ہو گئی، تو عورت کو خامد کے بغیر بھی زندگی گزارنی پڑتی ہے. مگر جنت کا معاملہ ایسا کہ اگر یہ عورت وہاں پہنچی تو اس کو خامد اور بچوں کا ہمیشہ کے لیے ساتھ نصیب ہوگا. اس دنیا کے گھر میں عورت کی عمر ڈھلتی رہتی ہے، لہذا حسن و جمال رخصت ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے. جنت کے گھر میں عورت کی عمر ہمیشہ 18 سال کی رہے گی، اور دنیا کے گھر میں وقت کے ساتھ جیسے بڑھاپا آتا رہتا ہے، جنت میں وقت گزرنے کے ساتھ عورت کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. دنیا میں تو عورت ایک کپڑا بناتی ہے تو اسی کو دھو دھو کر پہنتی ہے. آخرت میں دھونے کا معاملہ نہیں ہوگا. ہر مرتبہ عورت جب لباس تبدیل کرے گی تو اس کو نیا لباس عطا کیا جائے گا. دنیا کے گھر میں تو عورت کو ہر وقت اپنے خاوند کی ناراضگی کا ڈر لگا رہتا ہے، خوف رہتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا چیز ناپسند ہو اور وہ کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائے. لیکن جنت کا گھر ایسا کہ جب اس میں انسان داخل ہوگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو رضا کا پروانہ مل جائے گا، اور اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا. اب سوچنے کی بات ہے کہ ایسا گھر ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ ان رمضان المبارک کی مجالس میں ہمارا فوکس اسی بات پر رہے گا کہ ہم کیسے وہ اعمال کریں کہ جن کی بنا پر جنت کا گھر آسانی سے مل جائے. چنانچہ مستورات سے گزارش ہے کہ وہ دل کے کانوں سے سنیں اور جو اعمال بتائے جائیں ان کو اپنانے کی بھی کوشش کریں. انسان کا نفس من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جبکہ جنت کا گھر رب چاہی زندگی گزارنے سے ملتا ہے. آج ہم تھوڑے سے عمل کر لیں، نمازیں پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو جنت کا گھر یقینی ملنا ہے. اس کی مثال تو وہی ہوئی کہ چوہے کی دم پر ہلدی لگ گئی تھی اور وہ اپنے آپ کو پنساری سمجھنے لگ گیا تھا. تو فقط 5 نمازیں پڑھ لینے سے کام نہیں بنتا، پوری زندگی اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ڈھالنی پڑتی ہے. اب اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں جنت کا گھر عطا فرمائیں. اس گھر کو الاٹ کروانے کے لیے رمضان المبارک بہترین وقت ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگا کرے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کی طلب کرتا ہوں، واعوذ بک من النار، اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تو بنیادی مقصد اس کا بھی یہی ہوا کہ جنت کا گھر عطا ہو جائے. جنت کا گھر آخر کیا جگہ ہے؟ بندے کی اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات گاہ کا دوسرا نام جنت ہے. عام طور پر دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جنت میں کھانا ہوگا، پینا ہوگا، نوکر چاکر ہوں گے، مزے ہوں گے. ہاں یہ سب چیزیں ہوں گی،
مگر ان سب سے بڑھ کر ایک اور چیز ہوگی جس کے لیے مومن جنت کا طلبگار ہوتا ہے، اور وہ چیز ہوگی اللہ رب العزت کا دیدار۔ دنیا میں دیکھا گیا کہ کوئی مرد اپنی پسند کی شادی کرتا ہے تو گھر کو سجاتا ہے، گھر کے اندر وہ کمرہ جس میں دلہن نے آنا ہوتا ہے اس کمرے کو خاص طور پر سجایا جاتا ہے، پھول رکھے جاتے ہیں، خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا طریقوں سے اس کو بیوٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی بندوں سے اپنی ملاقات گاہ کو اسی طرح خوبصورت بنایا، اتنا سجایا کہ فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے حسن و جمال کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ وہ کتنی خوبصورت جگہ ہوگی کہ جس کے حسن و جمال کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی دنیا میں ہر انسان اپنے مال پیسے کے مطابق اپنے گھر کو سجاتا ہے، اللہ رب العزت تو مالک الملک ہیں، انہوں نے اپنے بندوں سے جو ملاقات گاہ تھی اس کو اتنا سجایا، فرمایا کہ کوئی بندہ اس کے حسن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ عورت جس گھر میں رخصت ہو کر جائے تو شادی کی پہلی رات اس کو پوری زندگی یاد رہتی ہے، وہ گھر اچھا لگتا ہے، وہ میموری پوری زندگی اس کے دماغ میں رہتی ہے۔ اللہ رب العزت کو بھی اپنے بندوں سے ملاقات گاہ اچھی لگتی ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اللہ رب العزت سے کوہ طور پر۔ اللہ تعالی نے کوہ طور کی قرآن مجید میں قسم کھائی، فرمایا والطور، اب ایک پہاڑ کی قسم کھانا۔ تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا کہ اصل میں ایک چاہنے والے سے ملاقات گاہ تھی، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے چاہنے والے بھی اچھے لگتے ہیں اور چاہنے والوں سے ملاقات کی جگہ بھی اچھی لگتی ہے، لہذا اللہ رب العزت نے اس ملاقات گاہ کو سجایا اور اس کا نام جنت رکھا۔ اب عام طور پر دستور ہے کہ شادی کے موقع پر دعوتیں دی جاتی ہیں، شوہر بھی لوگوں کو بلاتا ہے کہ جی آپ اس موقع پہ ہماری خوشی میں شریک ہوں۔ اللہ رب العزت نے بھی دعوت نامہ جاری فرما دیا۔ عورتوں کو سمجھانے کی خاطر باتیں تو قرآن مجید کی ہوں گی، حدیث مبارکہ کی ہوں گی، لیکن الفاظ وہی استعمال کیے جائیں گے جو آج کل کیے جاتے ہیں، تاکہ ان کے لیے بات کو سمجھنا ذرا آسان ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دعوت نامہ کیسا جاری کیا؟ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے میرے بندو آؤ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جو زمین اور آسمان کے وسعت کے برابر ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ تو گویا یہ انویٹیشن کارڈ ہر مومن کو مل گیا تاکہ وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے اس جگہ پر حاضر ہو۔ یہ بھی دیکھا گیا
کہ جب ایک دوست دوسرے دوست کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہے تو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی گفٹ اور ہدیہ لے کر جاتا ہے، گفٹ پیک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔ اب مومن اپنے رب سے ملاقات کے لیے اگر جائے گا تو کون سا ہدیہ لے کر جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، جو انسان ثمرہ ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ تو یہ انسان کا ثمرہ ہوا دل ہدیہ اور تحفہ ہے جو وہ اپنے پروردگار کی خدمت میں پیش کرے گا۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ جہاں شادی کی تقریب ہوتی ہے، آنے والے لوگوں کو ذرا دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کوئی ناپسند انسان تو نہیں، اگر کوئی ہو تو اس کو دور رکھا جاتا ہے، مانگنے والے یا اور اسی قسم کے کام کرنے والے جن کو آدمی پسند نہیں کرتا، گانے بجانے والے، تو نیک دیندار لوگ ان کو دور رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی جنت والے اس گھر سے پہلے ایک سیکیورٹی چیک بنا دیا، اس کا نام پل صراط ہے۔ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے جو کوئی بھی ہے اس کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کے نزدیک حتمی اور فیصلہ شدہ بات ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان کو جو متقی ہوں گے۔ گویا جو گناہگار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو متقی ہوں گے وہ اللہ رب العزت کی ملاقات گاہ کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ جہاں شادی کی تقریب ہوتی ہے وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں کہ آنے والے مہمانوں کا استقبال کریں اور ان کو خود جا کر کسی جگہ کے اوپر بٹھائیں، چنانچہ اس کو پروٹوکول کہتے ہیں۔ جنت میں جانے والے لوگوں کو بھی قیامت کے دن پروٹوکول ملے گا۔ ایک جگہ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جو متقی لوگ ہوں گے ان کو جنت کی طرف با جماعت لے کر جائیں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، اب جب یہ وفد کی شکل میں جائیں گے تو ان کی وہاں پر ریسیپشن ہوگی۔ ریسیپشن میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی سلام کرتے ہیں آنے والوں کو، اور جو خود مالک ہوتا ہے جس نے تقریب سجائی ہوتی ہے وہ بھی سلام کرتا ہے۔ چنانچہ جنت میں جاتے ہوئے ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، ہر دروازے سے فرشتے ان کی طرف آئیں گے اور ان کو کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہیں یہ آخرت کا کتنا اچھا گھر ملا۔ یہ ملائکہ مبارکیں دیں گے۔ سلام علیکم کا مطلب یہی ہے تم پر سلامتی ہو، تمہیں شاباش ہو، جیسے خوش ہو کر دوسرے کو دعا دی جاتی ہے نا اور تم جیتے رہو، تو سلام علیکم کا یہی مفہوم ہوگا کہ فرشتے ان کو مبارکباد دے رہے ہوں گے کہ تم نے کتنی اچھی زندگی گزاری کہ اب تم اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ پر آ گئے۔ پھر ایک جگہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ ہر جنتی مرد عورت جب جنت میں داخل ہوگا اللہ رب العزت اس مومن مرد اور مومنہ عورت کو خود سلام فرمائیں گے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ جب تقریب میں مہمان آ جاتے ہیں تو ان کو جلدی سے کوئی نہ کوئی چیز دی جاتی ہے جس کو ایپیٹائزر کہتے ہیں۔ جنت میں بھی یہی ہوگا۔ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کو ایک روٹی کھلائی جائے گی اور اس روٹی میں دنیا کی تمام نعمتوں کے مزے یکجا کر دیے جائیں گے۔ یوں سمجھیں کہ ایک کیک کھلایا جائے گا اور وہ کیک ایسا ہوگا کہ جس میں ساری دنیا کی لذتوں کو سمیٹ کر اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اب یہ مہمان نوازی کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ عام طور پر دنیا میں لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چند کھانے بنوا دیے جائیں تاکہ مہمان ان میں سے اپنی چوائس کے مطابق کھانا کھا لے، لیکن پتہ نہیں وہ مہمان کی مرضی کے مطابق کھانے ہیں یا نہیں۔ جنت میں اللہ رب العزت نے معاملہ ہی الگ کر دیا، فرمایا میرے بندو جب تم میری ملاقات کے لیے آؤ گے تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو کچھ تمہارا جی چاہے گا، جو جی چاہے گا وہی کچھ تمہیں ملے گا۔ کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ ایک غفور اور رحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ چنانچہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو گھر ملیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے گھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے اور مشک کی خوشبو کا سیمنٹ استعمال کیا جائے گا، گویا جنت کی دیواروں سے بھی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو سرخ یاقوت کے بنے ہوئے گھر ملیں گے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کو اللہ کے راستے میں موت آ گئی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ گھر کے لے کر جہاں اس کو موت آئی تھی اللہ رب العزت اتنا بڑا بے جوڑ موتی کا گھر عطا فرمائیں گے، کرسٹل کا بنا ہوا گھر ہوگا۔ اب ذرا سوچیں، آج تو ہمارے گھروں میں شیشے کا استعمال ہوتا ہے مگر محدود۔ جنت میں بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت کرسٹل کا بنا ہوا گھر عطا فرمائیں گے۔ پھر بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ گھر میں عزیز و اقارب کے ساتھ رہے۔ چنانچہ جو لوگ جنت جائیں گے اللہ رب العزت جنتیوں کو شفاعت کا حق بھی دیں گے اور وہ اپنے عزیز و اقارب جو جہنم میں گئے ان کی شفاعت بھی کر سکیں گے۔ جیسے حافظ قرآن 10 بندوں کی شفاعت کرے گا، عالم دین کو 400 بندوں کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، تو انسان چاہے گا کہ گھر کے جتنے لوگ تھے وہ سارے میرے ساتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس میں نرمی فرمائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں خوشخبری دی گئی کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔
چنانچہ دین کی وجہ سے جو محبتیں ہوں گی تو اللہ ان سب لوگوں کو جنت میں یکجا فرما دیں گے۔ جب انسان جنت میں جائے گا تو اس کو وہاں پر ایسا گھر ملے گا کہ جس کی مٹی کستوری کی بنی ہوگی، اس کی چھت وہ منقش ہوگی اور اس میں بجلی کی طرح ستارے چمکتے ہوں گے۔ ہر گھر کے اندر ایک بالا خانہ بنا ہوگا، اندر بیٹھے ہوئے بندے کو باہر کا منظر نظر آئے گا۔ گھر کے اندر گلشن ہوگا، پھول ہوں گے، خوشبو ہوگی۔ ابن عباس لانا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت مومن کو جنت میں ایسا گھر عطا فرمائیں گے کہ جو دور سے دیکھنے سے اس طرح چمکے گا جیسے دنیا میں آسمان کی طرف دیکھنے پر آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ دنیا کے گھر میں تو ایک یہ بھی مسئلہ کہ ایک مرتبہ بن گیا، اب عورت کو اسی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے، نہ بیڈ روم بڑھ سکتے ہیں، نہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں۔ کچن جو بن گیا وہ بن گیا، اچھا ہے یا برا اسی کے ساتھ گزارا کرو۔ مگر جنت کے مکان کے بارے میں ایک خاص بات یہ کہ جنتی کی مرضی کے مطابق جنت کے مکان کا ڈیزائن روز بدلا کرے گا۔ جی چاہے گا کہ یہاں پھول ہو تو وہاں پھول اگ جائیں گے، یہاں درخت ہو درخت آ جائے گا، یہاں بیٹھنے کی جگہ ہو بیٹھنے کی جگہ بن جائے گی۔ عورتوں کو دیکھا کہ یہ کئی مرتبہ گھر کی سیٹنگ بدلتی ہیں۔ خامد اگر کہے بھی صحیح کہ کیا تم نے سارے گھر کی چیزیں تبدیل کر دی، تو کہتی ہیں کہ یکسانیت سے جی گھبراتا تھا، جی چاہتا تھا کہ ذرا سیٹنگ کو بدل دیا جائے۔ تو جنت میں تو گھر کی سیٹنگ روز بدلی کرے گی اگر وہ جنتی چاہے گا۔ کئی مرتبہ عورتوں کا گھر تو ہوتا ہے شہر میں، مگر گھر کے ساتھ باغ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ تو فیلڈ ہاؤس نہیں ہوتے، لیکن جنت کا معاملہ اور ہر گھر کے اندر باغ ہوگا اور ان باغ کے درختوں پر پھل بھی لگے ہوں گے۔ وہ پھل وَقُطُوبِهِ مُتَشَابِهًا، دنیا کے پھلوں کی طرح شکل میں تو ایسے ہی ہوں گے، لیکن قد و قامت میں بھی بڑے ہوں گے اور ٹیسٹ میں بھی اچھے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جنت کے درخت کا پھل لیٹے بیٹھے کھڑے تینوں حالتوں میں حاصل کر سکے گا۔ دنیا میں تو درخت کا پھل ہے تو اوپر چڑھو اور توڑو، مگر جنت کے پھل کا یہ معاملہ کہ جنتی جہاں بیٹھا ہوگا جی چاہے گا کہ میں فلاں پھل توڑوں تو درخت کی شاخ بڑھے گی اور خود بخود جنتی کے قریب ہو جائے گی۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، چنانچہ بعض درختوں کے پتوں پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ کیسے باغ ہیں جو اللہ نے بندے کو عطا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ جنت ان باغوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، فیہا فاکہۃ ونخل ورمان۔ ایک جگہ فرمایا فیہما عینان تجریان، اس میں نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی، چشمے بھی ہوں گے۔ فیہما عینان نداختان، ایک جگہ فرمایا ذواتا افنان، ایک جگہ کہا مدہامتان، اور فرمایا وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ جنت میں ہوا چلے گی تو جنت کے درختوں کے پتے جب ہلیں گے تو ان میں سے موسیقی کی آواز آئے گی. موسیقی کی آواز سے مراد ٹون پیدا ہوگی. اب آپ سوچئے کہ جنت کے درختوں کے پتے ہل رہے ہوں گے اور اگر اس سے ٹون پیدا ہو، موسیقی کی آواز پیدا ہو تو وہ کیسا گھر ہوگا. شہد کی نہریں ہوں گی، پانی کی ہوں گی، شراب طہور کی ہوں گی اور دودھ کی ہوں گی، اور ان نہروں کے کناروں پر خیمے لگے ہوں گے، ریشم کے بچھونے ہوں گے، تکیے ہوں گے، تخت ہوں گے، اور جنتی لوگوں کے لیے اس میں آرام کرنے کی جگہ ہوگی. چنانچہ ایک نہر رحمت ہوگی جو جنتیوں کے تمام مکانات میں سے ہو کر گزرے گی. یہ سوئمنگ پول کی مانند ہوگی. ہر جنتی چاہے گا تو نہر رحمت کے اندر غسل کر سکے گا. اللہ رب العزت نے جنت کے مختلف درجے بنائے. ایک کا نام دار الجلال، ایک دار السلام، جنت المأوا، جنت الخلد، جنت النعیم، جنت القرار، جنت الفردوس اور جنت عدن. یہ جنت عدن اللہ رب العزت نے خود بنائی اس لیے کہ مومن کی اپنے اللہ سے جنت عدن میں ملاقات گاہ ہوگی. اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا گارا مشک کا، گھاس زعفران کا، سنگریزے موتیوں کے، اس کی خاک عنبر کی، زمین چاندی کی، اور بادل آئیں گے تو ان میں سے نسرین کا پانی گرے گا جیسے کہ روم فریشنر کے چھڑکنے سے پورا کمرہ معطر ہو جاتا ہے. ان بادلوں کے آنے سے یہ پوری جنت معطر ہو جائے گی. گھر کے اندر عام طور پر فرنیچر کی ضرورت ہوتی ہے. عورت کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا، بہترین، پائیدار فرنیچر گھر میں سجایا جائے. اللہ رب العزت نے جنت میں بھی فرنیچر بنایا. چنانچہ فرمایا کہ تخت ہوں گے جن پر سونے کا کام کیا گیا ہوگا. گاؤں تکیے لگے ہوئے ہوں گے جن کے اوپر جنتی بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے. دنیا میں کھانے کے لیے عورت کو کتنا تردد کرنا پڑتا ہے. اگر دعوت ہو تو کھانے والوں کے تو مزے ہوتے ہیں، مگر عورت بیچاری تو چولہے کے سامنے کھڑے ہو کے بھی تنگ ہو جاتی ہے. جنت کی دعوت مختلف ہوگی. عورت مینیوں کے بارے میں سوچے گی کہ یہ چیزیں کھلائی جائیں. ایک بادل آئے گا اور جب ہٹے گا تو دسترخوان پر وہ تمام چیزیں پکی پکائی لگ چکی ہوں گی. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دسترخوان کی ترتیب بتاتے ہیں بے اکواب و اباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. آخرت کے یہ کھانے اتنے لذیذ ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جب دنیا کے کھانوں کا تصور کرے گا تو اسے گھن آیا کرے گی کہ میں دنیا میں کیا چیزیں کھاتا رہا. اور انسان جب وہاں کھانا کھائے گا تو سب سے مزے کی بات تو یہ کہ اسے اوور ویٹ ہونے کا خوف نہیں ہوگا. آج تو بیچاری عورتیں اتنی اچھی پکی پکائی ڈشز مگر کھانے سے گھبراتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں.
کہتی ہیں جی میرا ویٹ نہ بڑھ جائے. وہاں انسان بھوک کے لیے نہیں کھائے گا، مزے لینے کے لیے کھائے گا. جب خوب پیٹ بھر جائے گا تو ایک ڈکار آئے گی اور اس ڈکار میں سے مشک کی خوشبو نکلے گی اور انسان پھر دوبارہ کھانا شروع کرے گا. وہ بھی کیا جگہ ہوگی. ان کے نوکر چاکروں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون. فرمایا کہ یہ اتنے خوبصورت ہوں گے، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تم انہیں دیکھو تو تم یوں محسوس کرو جیسے بکھرے ہوئے موتی پڑے ہوئے ہیں. چنانچہ ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی تو وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، جس جگہ کے نوکر اور چاکر موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے حسین نظر آئیں گے، اس جگہ کے جو مالک ہوں گے ایمان والے، اللہ ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. پھر وہاں پر کپڑے بھی ملیں گے. دنیا میں تو عورت ایک کپڑا بناتی ہے تو کئی مہینے اسی کو دھو دھو کر پہنتی ہے، لیکن چاہت یہی ہوتی ہے کہ مجھے روز اگر نیا سوٹ ملے تو کیا بات ہے. جنت میں اللہ رب العزت عورت کے لیے گھر کے اندر ایک بوتیک بنا دیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انار کا درخت ہوگا اور عورت ایک انار توڑے گی، جب اسے کھولے گی تو اس میں ایک نیا بنا بنایا لباس ہوگا اور اس لباس میں سے 70,000 رنگوں کے شیڈ جھلک رہے ہوں گے. ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ انار کے پھل سے جنتی عورت کو کپڑے ملا کریں گے. سبحان اللہ، یہ بھی کیا عجیب چیز ہوگی. دنیا میں عورتوں کو جیولری کئی مرتبہ پسند ہوتی ہے، سونے کے زیورات پہنتی ہیں، ڈائمنڈ کی چیزیں پہنتی ہیں. جنت میں بھی جیولری ہوگی، عورتیں تو پہنے گی ہی، اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی سونے کے کنگن عطا فرمائیں گے. اب عام نوجوان جب سنتے ہیں کہ مرد کنگن پہنیں گے تو وہ حیران ہوتے ہیں. بھائی یہ کنگن کا لفظ استعمال کیا گیا، ورنہ تو دنیا میں بھی کتنی چیزیں ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے. آج اگر کسی نے اپنی کلائی کے اوپر قیمتی گھڑی پہنی ہوئی ہو تو نوجوان گولڈن واچ پہننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر محفل میں بیٹھ کے لوگوں کو ذرا دکھاتے بھی ہیں کہ ہم نے جی 3 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے. اسی طرح اگر دنیا میں گھڑی کلائی کے لیے زینت بن گئی تو اللہ رب العزت نے جنت میں سونے کے یہ کنگن گھڑی کی مانند بنا دی. انسان ان کو پہنے گا تو وہ اس کو اچھے لگیں گے. حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت پاؤں میں پازیبیں پہنے گی، جب چلے گی تو اس کے پاؤں سے بھی آوازیں آئیں گی جس کو جنتی مرد پسند کریں گے. دنیا میں سواریاں ہوتی ہیں، چنانچہ گھر کے اندر چھوٹی گاڑی یا بڑی گاڑی، پرانی گاڑی یا نئی گاڑی، ہر ایک کا اپنا نصیب ہوتا ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے ابلک گھوڑے ہوں گے. ابلک کہتے ہیں کہ سفید رنگ ہوگا مگر اس میں کالی دھاریاں ہوں گی. تو ابلک گھوڑے جنتی مردوں کو عطا کیے جائیں گے اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ اونٹنیاں کجاوے والی عطا فرمائیں گے. یہ سواریاں ایسی ہوں گی کہ جب ہنہنائیں گے تو ان کی آواز موسیقی سے بھی زیادہ پیاری ہوگی. دنیا میں گھروں میں ساؤنڈ سسٹم لگائے ہوتے ہیں،
عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، کبھی تلاوت لگا دی، کبھی نعت لگا دی، کبھی بیان لگا دیا، تو ان کو کام کرنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتی گھروں میں بعض حوریں ایسی ہوں گی کہ جو ایک جگہ کھڑی ہوں گی اور مستقل اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں گی۔ یہ جنت کی ٹیپیں ہیں۔ دنیا میں جیسے وقت کا اندازہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صبح و شام کی شناخت اس طرح ہوگی کہ جنت کے پردے اٹھیں گے اور گریں گے، یعنی کلوز ہوں گے، اوپن ہوں گے، تو جنتیوں کو دن رات کا پتہ چل جائے گا۔ پھر جب دنیا میں 5 نمازوں کے اوقات ہوتے تھے، جب بھی نماز کا وقت ہوگا تو جنت کے درختوں کے پتوں میں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، فرشتے بھی تکبیر کہیں گے، اور اس وقت جنتی کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ وقت تھا جب میں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتا تھا۔ جمعے کے دن کا پتہ اس طرح سے چلے گا کہ بعض جنتیوں کو ہر جمعہ کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ مہینے کا اندازہ اس طرح ہوگا کہ ہر جنتی کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہدیہ ملے گا، اور عید کا جب وقت آئے گا تو جنتیوں کی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دعوت ہوگی۔ جنت میں عورت کو اپنے من پسند کا حسن و جمال عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ عورتیں حسن و جمال کی شیدائی ہوتی ہیں، خوبصورت چیز پر جلدی دل دے بیٹھتی ہیں۔ جنت میں ایک بازار ہوگا، اس میں عورت اپنے خامن کے ساتھ جائے گی، اور وہاں پر جیسا حسن یہ پسند کرے گی، اس کے اپنی من پسند کے مطابق اس کو حسن عطا کر دیا جائے گا۔ اب دنیا میں تو عورت کی شکل اللہ نے جو بنا دی وہی ہے، اس کے اوپر جتنے مرضی لیپ لگاتے پھرو، لیکن اگر عورت چاہے گی چہرہ گول ہو تو ویسا ہوگا، آنکھیں ایسی ہوں بادامی ہوں تو ایسی ہوں گی، پلکیں لمبی ہوں تو لمبی ہو جائیں گی، بھویں ایسی ہوں تو وہ ویسی بن جائیں گی۔ اب ذرا سوچئے کہ جب انسان کو من پسند کا حسن ملے گا تو پھر جنتی عورت کا حسن کیا ہوگا؟ یاقوت کی طرح شفاف اور مرجان کی طرح سفید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہن خیرات حسان، خوش خلق خوبصورت موتیوں کے خیموں میں ہوں گی عورتیں، قاصرات الطرف غیر سے نگاہیں ہٹانے والیاں، کأنہن بیض مکنون جیسے انڈوں میں کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے۔ جنتی عورت کا حسن حور عین کے حسن سے بھی زیادہ ہوگا۔ عورت کے سر پہ سونے کا تاج ہوگا، عورت کی عمر 18 سال، مرد کی عمر 32 سال۔ وہ جگہ بھی عجیب ہوگی، نہ حیض و نفاس، نہ حمل، نہ بیماری، نہ طبیعت پہ کوئی بوجھ اور گرانی، ہمیشہ صحت کی حالت میں عورت رہے گی۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے یہ معاملہ کتنا آسان فرما دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا
تم سب یہاں پر خوش ہو؟ تو سب جنتی جواب دیں گے کہ اے اللہ ہم یہاں پر بہت خوش ہیں، ہم راضی ہیں۔ جب جنتی کہیں گے کہ اے اللہ ہم راضی ہیں، تو تب اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ میرے بندو تم مجھ سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں، اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ اعلان ہوگا تو جنتیوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جنت میں جنتیوں کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، جنت عدن کی طرف نکلیں گے۔ جنتی لوگ اسی طرح تیاری کریں گے جس طرح دنیا میں شادی کی تیاری کی جاتی ہے، عورتیں مہندی لگاتی ہیں، کپڑے سلواتی ہیں، نہاد ہو کر خوبصورت بن کے شادی کی تقریب میں جاتی ہیں، ایسے ہی جنت میں مرد عورتیں تیاری کریں گے اللہ رب العزت کے دیدار والی تقریب میں شرکت کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلیں گے تو آپ کے ساتھ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، ارد گرد فرشتے ہوں گے، یہ سب مل کر جنت عدن کی طرف جائیں گے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بنے ہوں گے، صدیقین کے لیے نور کے تخت ہوں گے، شہداء کے لیے نور کی کرسیاں ہوں گی، صالحین کے لیے مشک کے گدے ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کھانے کی دعوت فرمائیں گے۔ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کے سامنے 70,000 پلیٹوں میں کھانا رکھا جائے گا، مگر ان کھانوں کی ایک خوبی ہوگی کہ جنتی کو ہر لقمے کا مزہ پہلے سے زیادہ اور بہتر آئے گا۔ ہر لقمہ کھاتے ہوئے جنتی پہلے سے زیادہ انجوائے کرے گا۔ جب کھانا کھا چکیں گے تو پھر فرشتے سب جنتیوں کو پوشاک پہنائیں گے۔ یہ خلعت ہوگی، ایک ہوا چلے گی جس سے خوشبو پھیلے گی، جیسے دنیا میں پرفیوم چھڑک دیتے ہیں تو یہی معاملہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے، کئی 100 سال تک جنتی اس تلاوت کا مزہ پائیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام سورہ یاسین اور طٰہٰ کی تلاوت فرمائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جنتیوں کو جب اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا تو نور کی ایک آندھی چلے گی اور اس کی وجہ سے جنتیوں کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ جب یہ لوٹ کر واپس آئیں گے تو جنتیوں کا حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ جنت کی حوریں اور جنت کے غلمان 500 سال تک ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ آج نوجوان لڑکے حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہنستے مسکراتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جنت میں حوریں تو وہاں کام کرنے والی خادمائیں ہیں، تو جس جگہ کی خادمائیں نوکرانیاں اتنی خوبصورت ہوں گی تو جو جنت کی مالکاں ہوں گی ان عورتوں کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ گھر پھر اس جنتی عورت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیا جائے گا۔ اس کو دار الخلد کہا گیا، ہمیشہ رہنے والا گھر۔ لہذا ہر عورت کو چاہیے
کہ ایسا گھر حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے. یہی دعا مانگے جو بی بی آسیہ نے مانگی تھی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اپنے قرب کا گھر عطا فرما دیجئے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان میں تم یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اور چونکہ روزہ دار کی سحری افطاری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اگر آپ روزے کو صحیح آداب کے ساتھ رکھیں اور سحری افطاری کے وقت دعائیں مانگیں تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت میں اپنے قرب کا گھر عطا فرمائیں گے. یہ الاٹمنٹ کا مہینہ شروع ہو چکا. جنت میں رمضان المبارک میں ہر روز جنت کی سیل ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کی سیل لگتی ہے تو زیادہ قیمت کی چیزیں کم قیمت کے اوپر آسانی سے مل جاتی ہیں. یہ رمضان کا مہینہ جنت کی سیل کا مہینہ. آج گھر الاٹ کروانا بہت آسان. یہاں ایک علمی نکتہ سمجھنے والی بات کہ آخر جنت اتنی سستی اللہ نے کیوں کر دی کہ اتنی آسانی سے مل جاتی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جنت کا گھر لینے کے لیے فرماتے کہ آگ ہے جس میں سے گزر کے آؤ گے تو تمہیں جنت کا گھر ملے گا. مگر اللہ رب العزت نے تو کوئی ایسی شرط نہیں لگائی، کوئی مشقت نہیں دی، کوئی ایسا معاملہ نہیں. مومن اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بنا لے تو اس کو اعمال کرنے پر جنت کی بشارتیں ہیں. تو یہ جنت اتنی سستی کیوں مل گئی؟ نکتہ ہے علمی. علماء نے لکھا کہ اللہ کے ہاں ایک دستور ہے جس کو کہتے ہیں جزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی. چنانچہ بنی اسرائیل انہوں نے ایمان لانے کے لیے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے. تو بنی اسرائیل نے ایمان لانے کے لیے شرط لگائی کہ ہم دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے بھی شرط لگا دی کہ اچھا تم نے گناہ کیے، توبہ کرنا چاہتے ہو، فاقتلوا انفسکم، اب تم ذرا اپنے جسم کے اوپر چھری چلاؤ اور اپنے جسم سے خون نکالو، خون نکلے گا تب ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے. تو جیسی انہوں نے ایمان لانے کے لیے شرط لگائی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے ویسی شرط لگا دی. امت محمدیہ کو دیکھیں کہ جب ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کو پیش کیا، صحابہ نے بغیر کسی دلیل، بغیر کسی حیل حجت کے اس کو آمنا و صدقنا کہہ دیا. چنانچہ جب ایمان لانے کے لیے اس امت نے کوئی دلیل نہ مانگی تو اللہ نے بھی فرما دیا کہ میرے بندو، اب تم اگر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہو، میں تم سے کوئی دلیل نہیں چاہتا. اگر تم اپنے دل میں گناہوں سے نادم ہو جاؤ گے، الندم توبۃ، میں تمہارے دل کی ندامت کو قبول کر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ دستور. اب ذرا سنیے کہ جنت سستی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو اس کی بنیاد کیا بنی؟ چند گندم کے دانے کھا لیے. اب چند گندم کے دانے جنت سے نکلنے کا سبب بنے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے آدم علیہ السلام،
آپ کی اولاد میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو چند جو کے دانے میرے راستے میں دے دیں گے، میں ان کو جنت عطا فرما دوں گا. اس لیے جنت سستی مل گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی صفیں ہوں گی 120 اور ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی. یعنی 2 حصے جنت میں اس امت کے لوگ جائیں گے اور 1 حصہ باقی تمام امتوں کے لوگ ہوں گے. اب یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ اس امت کے 80 صفیں اور باقی تمام امتوں کے مل کر 40 صفیں. آپ نے وراثت کا قانون سنا ہوگا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ عورت کو نصف حصہ ملتا ہے اور مرد کو دگنا. تو اللہ رب العزت نے جنت کی وراثت کی جو تقسیم فرمائی تو اپنے محبوب کی امت کو نرینہ حصہ عطا فرمایا اور باقی تمام انبیاء کو ملا کر ان کی امتوں کو مادینہ حصہ عطا فرمایا. ان کی 40 صفیں اور نبی علیہ السلام کی امت کی 80 صفیں بنا دی جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اس امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائیں گے. اب یہ بات سن کر دل بہت خوش ہوتا ہے کہ 70,000 بندوں کو، ساتھ سوچ بھی آتی ہے کہ 70,000 میں ہمارا شمار کہاں. اس امت میں صحابہ موجود، تابعین موجود، اولیاء موجود، مفسر، محدث، فقہا، کیسے کیسے عظیم ہستیاں موجود. تو 70,000 تو چھوٹی سی تعداد. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت جائیں گے اور یہ ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب لے جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب یہ پڑھتے ہیں تو دل میں ایک تمنا اٹھتی ہے کہ اللہ جب تیری رحمت اتنی وسیع ہوگی تو پھر ہم ناپ تول کے قابل تو نہیں ہیں، ہمیں بھی اپنی رحمت سے قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دینا. اسی لیے افطاری میں یہ دعا خاص طور پر مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. لہذا یہ جنت کا گھر ہمیں کیسے ملے، آئندہ چند دنوں کے جو بیانات ہوں گے وہ ان اعمال کے بارے میں ہوں گے جن اعمال کو کرنے پر حدیث پاک میں جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ملاقات گاہ یعنی جنت میں اپنے قرب میں اعلیٰ مقام اور گھر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.